السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بالإيمان وفرض حج بيته الحرام وجعله قبلة ومهوى أفئدة الأنام، فأقبل المؤمنون عليه من كل فج وفي كل عام. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنها خير زاد، وبطاعته فهي خير مطلب ومراد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الناس، إن لله نفحات رحمة فتعرضوا لها، ومواسم خير فاطلبوها، وأوقات فضل فاحرصوا عليها، وقد أقبلت عليكم فاستقبلوها، وحلت بكم فاغتنموها. ألا وإنكم في عشر ذي الحجة أفضل أيام العام، جمع الله فيها من أنواع العبادة ما لم يجتمع في غيرها من الأيام، ففيها الصلاة والحج والصدقة والصيام وغير ذلك من خصال المعروف. وقد أقسم الله بها في القرآن فقال: والفجر وليال عشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، عشر ذي الحجة. رواه البزار. عباد الله، إن الله قد جعل لكم مواسم خير فاغتنموها، ونفحات بر فتعرضوا لها، فهذه أيام معلومات مليئة بالفضل والبركات. حري بالمؤمن أن يحرص على اغتنامها وأن لا يضيع ساعاتها، فبادروا بالأعمال قبل فوات الآجال، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فالله جل وعلا يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. عباد الله، إن من العبادات المستحبة والسنن المؤكدة إقامة الأضحية، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام في عيد النحر، ففيها شكر لله تعالى وتوسعة على النفس
سے پڑھنا چاہیے۔ مسند احمد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تحلیل و تکبیر بیان کرو، تم اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید نوازے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے انسان کو اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا جو اس کی خوشنودی کا باعث ہے، اور اسے اپنی نافرمانی سے منع کیا جو اس کی ناراضی اور عذاب کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اے لوگو، یقیناً حرمین شریفین روئے زمین پر سب سے بہترین اور عظیم ترین جگہ ہیں جہاں پوری دنیا سے حجاج کرام عمرہ کرنے والے اور زائرین اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مناسک کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اور بے شک حجاج کرام کی خدمت ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب جیسے مبارک ملک کو بخشا ہے۔ مملکت سعودی عرب حج بیت اللہ کے لیے آنے والوں کا حد درجہ خیال رکھتی ہے اور یہ سب حکم الہی کی تعمیل میں کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنایا اور فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ پوری اسلامی تاریخ میں مشاعر مقدسہ میں حجاج کرام، معتمرین اور زائرین کے لیے اس قدر وسیع پیمانے پر اہتمام نہیں ہوا جس قدر آج یہ مشاعر مقدسہ لوگوں کے جمع غفیر کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مکمل سیکورٹی، صحت کی دیکھ بھال اور دیگر خدمات و سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ عبادات و مناسک کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ تعلیمی و تربیتی اور ارشاد و رہنمائی پر مبنی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے سفری کارروائیوں اور اپنے ملک سے سفر حج کے لیے روانگی کو آسان بنایا جاتا ہے تاکہ وہ بآسانی اور اطمینان کے ساتھ مناسک حج کو ادا کر سکیں۔ لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں کہ اس نے اس مبارک ملک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنایا ہے، اور اسے ان خدمات اور کاوشوں پر سعودی حکمرانوں کے لیے دعا گو رہنا چاہیے جو حرمین شریفین اور ان کی طرف سے آنے والے حجاج کرام، عمرہ کرنے والے اور زائرین کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ان عظیم اور شاندار کاوشوں کے صلے میں بہترین اجر عطا فرمائے جو حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت کے لیے سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اسی طرح ان تمام ذمہ داروں کو اور ان کوششوں میں شریک ہونے والے سیکورٹی فورس اور طبی شعبہ جات اور دیگر سارے شعبوں کے افراد کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ مبارک ہو ان تمام لوگوں کو جنہوں نے مکہ مکرمہ اور مسجد نبی میں ان کامیابیوں کے حصول میں محنت کی اور ان میں شریک ہوئے۔ انہیں حجاج کرام کی خدمت کا شرف و اعزاز مبارک ہو۔ حجاج کرام حج اسلام کے دروازوں میں سے ایک عظیم دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو مشروع کیا ہے اور اس کے وقت اور جگہ کو بڑی اہمیت دی ہے، لہذا اس مقدس عبادت کو ارشاد باری تعالیٰ ہے، حج کے چند مہینے معلوم ہیں، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا وہ اثناء حج جماع اور اس کے متعلقات گناہ اور جنگ و جدال سے اجتناب کرے، اور جو تم نیکی بھی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ لے لیا کرو، بے شک سب سے اچھا زاد راہ سوال سے بچنا ہے، اور اے عقل والے مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے بندو،
حج اسلام کے عظیم شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے، اللہ نے اس نام سے سورہ حج کو نازل کیا اور اس میں سے بہت سارے آیتوں کو نازل کیا۔ لہذا اے عازمین بیت اللہ، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو اس اطاعت کے کام میں لگایا اور اس فریضے کو ادا کرنے اور اس کی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ انہیں اللہ کے اس فضل اور اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ پر یہ فضل کیا کہ اس نے آپ کے لیے حج کی ادائیگی کے لیے راہیں ہموار کی اور اسلام کے شعیرے کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ بیت اللہ الحرام میں جائیں گے اور حج کی ادائیگی کے لیے دیگر مشاعر حج میں بھی جائیں گے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ میدان عرفات میں جب وقوف کریں گے آپ میدان عرفات میں جب وقوف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہے گا، میرے ان بندوں کی طرف دیکھو جو پراگندہ حال ہیں، جو دنیا کے ہر چپے سے آئے ہوئے ہیں، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ ایک ایسی عبادت کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں جو گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے، جو درجات کی بلندی اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ لہذا اے عازمین بیت اللہ الحرام، اس سنہری موقع کو غنیمت جانو اور مناسک کی ادائیگی میں خوب محنت کرو، رب کی عبادت کے لیے یکسو ہو جاؤ، لہو و لعب اور معصیت میں اپنے اوقات کو ضائع مت کرو۔ حج میں ہر طرح کی فحش گوئی، فسق و فجور اور جنگ و جدال سے باز رہو اور ہر عمل میں اخلاص و للہیت کو اپناؤ، اتباع کی راہ پر چلو اور بدعات سے دور رہو، کیونکہ اللہ عز و جل کی عبادت کی وہی شکل جائز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے مشروع کیا ہے اور جو شریعت کے موافق ہے۔ لہذا جو بھی کوئی ایسا کام کرے گا جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے تو وہ کام مردود ہوگا، اور اللہ عز و جل کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا جس میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش ہوگی۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دوں گا۔ حجاج کرام، آپ انتظامیہ کی طرف سے جاری تعلیمات اور ہدایات کی پاسداری کریں، کیونکہ اس سے خدمات کو بہتر بنانے اور کارروائیوں کو آسان بنانے میں مدد ملتی ہے، اور اپنے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کریں، قانون اور نظام کی خلاف ورزی سے گریز کریں اور ان تعلیمات کی پابندی کریں جو متعلقہ ادارے سے جاری کیے جائیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے نیک اعمال کو شرف قبولیت بخشے اور آپ کو سلامتی اور نفع کے ساتھ اہل و عیال کی طرف واپس لوٹائے۔ اے اللہ تیرے گھر کے